اچھا، اسرائیل کے حوالے سے بتائیں کہ اسرائیل میں جو سینیریو اس وقت ہے، کیونکہ بہت سارے لوگوں کو نہیں پتہ کہ ایگزیکٹلی اس وقت اسرائیل میں ہو کیا ہے. رائٹ، اسرائیل آپ کو پتہ ہے کہ پاکستان کی طرز کا، پاکستان ہی کے زمانے میں آزاد ہونے والا ایک ملک ہے جس کو ریلیجن کے نام پہ بنایا گیا ایک صہیونی تنظیم ہے. بہرحال سب کو اندازہ ہے کہ اسرائیل ایک مکمل طور سے یہودی نام لیوا ملک ہے، مگر اس کے باوجود اس میں 45% لوگ ایسے ہیں جو سیکولر مائنڈڈ ہیں. صرف 16% آرتھوڈاکس، ایکسٹریم آرتھوڈاکس وہاں پہ رہتے ہیں، مگر اس کے باوجود اس وقت اسرائیل میں جو جماعت حکومت میں ہے نیتن یاہو کی، جس کو لیکوڈ کہتے ہیں، کہ انتہائی کوئی ایکسٹریم رائٹ ونگ کی جماعت ہے. یعنی آپ کہہ سکتے ہیں کہ یہ متشدد اور انتہا پسند جماعت ہے. مگر اس وقت اسرائیل اپنی پوری آب و تاب کو کھو رہا ہے. عزت اور وہ مقام جو اس نے ایک طویل محنت کے بعد حاصل کیا تھا، اب لوگوں کی نظروں میں مشکوک ہو رہا ہے، اندرونی مسائل میں گر چکا ہے. واقعہ کچھ یہ ہے کہ 11 جنوری 2023 میں اسرائیل کے جوڈیشل منسٹر نے، جن کا نام لیون ہے، انہوں نے ایک کانسٹیٹیوشنل چینج امینڈمنٹ پریزنٹ کی ہے جس میں سپریم کورٹ کے اختیارات کو کم کرنے کی بات کی گئی ہے. یعنی سپریم کورٹ کیا کرتا ہے؟ اسرائیل کا سب سے پہلے تو سمجھ لیں کہ کوئی کانسٹیٹیوشن نہیں ہے، بیسک لاز ہیں، اور وہ کوئی 13 بیسک لاز ہیں جو ان کی ویب سائٹ پہ پبلش ہیں، وہ اس کے ذریعے ہی چلتے ہیں. یہ بات بڑی آپ کو عجیب لگے گی کہ اسرائیل کا اب تک کوئی کانسٹیٹیوشن نہیں ہے، مگر اس کے باوجود جو جوڈیشری ہے آف کورس وہ ایک مین پلر ہے ان کی کانسٹیٹیوشن کا، ان کی استحکام کا. تو اسٹیٹ آف اسرائیل کا جو تھرڈ پلر ہے جوڈیشری، اس کو کمزور کرنے کے لیے نیتن یاہو کی گورنمنٹ نے، لیکوڈ پارٹی نے، جو کہ اکثریت والی جماعت نہیں ہے، گین ایک اشتراک کے ساتھ عمل میں آئی ہے. اسرائیل کی اسمبلی ہے جس میں 120 ممبران ہوتے ہیں اور جن کی بھی 61 سیٹس ہوتی ہیں، وہ اپنی گورنمنٹ بناتے ہیں. جسٹ 61 سیٹس آپ کو لینا ہے اور اسرائیل میں اپنی گورنمنٹ بنانی ہے. مگر عجیب بات یہ ہے کہ اسرائیل کی یوم آزادی یا تشکیل سے لے کر 2023 کی آج کی تاریخ تک کوئی بھی پارٹی سنگل ون نہیں کر پائی ہے. یعنی کولیشن گورنمنٹ ہمیشہ بن پاتی ہے، 61 سیٹس کسی نے بھی نہیں جیتی ہیں. تو لیکڈ کی بھی مختلف پارٹیز کے ساتھ، مختلف ممبران کے ساتھ ایک کولیشن گورنمنٹ بنی ہوئی ہے. ورڈ اٹ سیلف لیکڈ بھی کانسولیڈیشن کی طرف لے کے جاتا ہے، ہیبریو میں اس کے معنی ہیں استحکام کے. تو اس پارٹی نے، جو نیتن یاہو کی پارٹی ہے، اپنی پاور کو مزید مستحکم کرنے کے لیے اور جوڈیشری کو کمزور کرنے کے لیے، جوڈیشل رائٹس کو کمزور کرنے کے لیے ایک کانسٹیٹیوشنل امینڈمنٹ دی ہے، جس میں یہ رائٹ جو سپریم کورٹ کے پاس ہے کہ کوئی بھی چیز اسرائیل کے بیسک لاز سے اگر کانفلکٹ کرے گی تو وہ اس چیز کو ریورس کر دے گا. وہ قانون جو پارلیمنٹ بنائے گی، اسرائیل میں اس کو کینٹ کہتے ہیں، کینٹ جو پارلیمنٹ بنائے گی، اس پارلیمنٹ کو کوئی بھی بیسک لا سے متصادم ہونے کی بنیاد کے اوپر سپریم کورٹ آف اسرائیل ریورس کر سکتا ہے. اب سپریم کورٹ آف اسرائیل میں آف کورس سینئر ججز بیٹھے ہیں، چیف جسٹس بیٹھا ہے، وہ کوئی 9 لوگ ہوتے ہیں جن کے اوپر جوڈیشل الیکشن کمیشن ان کا بنا ہوتا ہے، جو یہ بڑی بڑی پوسٹ اسائن کرتے ہیں، چیف جسٹس اور یہ سب لوگ. تو انہوں نے ایک تو یہ کیا کہ اس کی ریورس کر دینے والی پالیسی کو روک دیا. سیکنڈلی وہ جو 9 لوگ جس کو اسائن کر رہے تھے اس کو بڑھا کے 11 لوگ کر دیا. یعنی 11 لوگ ہوں گے اس جوڈیشل الیکشن کمیشن میں. اور پھر اس 11 لوگوں کی ڈویژن یہ ہو گئی کہ 3 لوگ تو منسٹرز ہوں گے، گورنمنٹ کے ہی ہوں گے آف کورس. پھر ساتھ ساتھ 2 لوگ جو ہوں گے وہ دو اشخاص منسٹر آف کینٹ ہوں گے یا ممبر آف کینٹ ہوں گے، یعنی پارلیمنٹیرینز جسے آپ کہہ سکتے ہیں. اچھا، اس کے ساتھ ساتھ پبلک کے منتخب کردہ 2 لوگ ہوں گے، یعنی کچھ ایسے لوگ جو بڑے سول نوبل قسم کے لوگ ہوں گے، 7 لوگ ہو گئے. اور صرف 3 ججز ہوں گے، یعنی کام ججز کا ہے، اور اس میں ججز ٹوٹل کتنے ہوں گے؟ صرف 3. اور ایک ممبر آف کینٹ اور ہوگا جس کا تعلق گورنمنٹ سے نہیں ہوگا، یعنی وہ ہو سکتا ہے اپوزیشن پارٹی سے. تو یہ 11 ممبرز ہوں گے. تو میجورٹی اس میں گورنمنٹ کے نمائندے بیٹھے ہوئے. تو گورنمنٹ اپنے ہی بندے کو چیف جسٹس یا سپریم کورٹ کی ہائر پوزیشنز دے گی اور ان سے وہ کام کروائے گی. اور پھر مزے کی بات یہ ہے، اس کے باوجود اگر گورنمنٹ کا بندہ نہیں ہے وہاں پہ اسرائیل کی، اور سپریم کورٹ کوئی لا امینڈ کرنا چاہتا ہے، یعنی کانسٹیٹیوشن تو نہیں ہے، پارلیمنٹ یعنی کینٹ نے جو چیز بنائی ہے اس کو ریورس کرنا چاہتا ہے، تو اس کو ریورس کرنے کے لیے 15 ججز کی ایک ساتھ سٹنگ ہونا اور آرڈر پاس کرنا بڑا ضروری ہے. 14 اگر بیٹھے اور ایک کو بخار ہو گیا
تو وہ آرڈر ایکسیپٹیبل نہیں ہوگا. 15 کا ساتھ بیٹھنا ضروری ہے. پھر بھی اگر انہوں نے پاس کر دیا اور 15 اتفاق سے بیٹھ گئے تو اس کے باوجود مزے کی بات یہ ہے کہ جو کینٹ ہے جس کو پارلیمنٹ کہتے ہیں یہاں پہ وہ اس کو ریورس کر سکتی ہے. یعنی وہ کہہ سکتی ہے سوری ہم نے ایک کانسٹیٹیوشن بنا دی ہے, ہم دوبارہ سے اس کو لے کر آ رہے ہیں اور اب آپ اس کو نہیں روک سکتے. تو ان چیزوں کو دیکھتے ہوئے اسرائیل میں ہلچل مچی. شاید کسی بھی کنٹری کی اگر کوئی پازیٹیو چیز ہے اس کو اپریشیٹ کرنا چاہیے. وہاں کے لوگوں میں اس چیز کو لے کے احساس ہوا اور اس حد تک احساس ہوا کہ ہر فیلڈ سے لوگوں نے بائیک آؤٹ کیا. میڈیکل ایسوسیشنز نے بائیک آؤٹ کیا, ڈاکٹرز ایسوسیشن, اس کے علاوہ جو سول ایویشن ہے اس نے بائیک آؤٹ کیا. ملٹری میں جو لوگ انڈر ٹریننگ تھے وہ بائیک آؤٹ کر کے آ گئے, پروٹیسٹ میں شامل ہو گئے. اب اندازہ لگائیں کہ نیتن یاہو کی اٹلی کی فلائٹ تھی, نیشنل ایئر لائن سے وہ فلائی کر رہے تھے اپنی وائف کے ساتھ, تو پائلٹس بائیک آؤٹ پہ چلے گئے کہ ہم نہیں اڑائیں گے جہاز, اور اس فلائٹ کے لیے ان کو پائلٹ نہیں مل رہا تھا. مشکل سے پائلٹ ملا اور وہ اٹلی پہنچے تو ٹرانسلیٹرز بائیک آؤٹ پہ چلے گئے اور کسی نے بھی ان کی ٹرانسلیشن کرنے کے لیے ہاتھ نہیں اٹھایا. یعنی کوئی بھی اپنے آپ کو والنٹیئر نہیں کر رہا تھا. جو ڈیوٹیز پہ لوگ تھے ایمبیسڈرز وہ غائب ہو رہے تھے. اور یہی ہوا کہ ملٹری آفیسرز چھٹی پہ چلے گئے, بائیک آؤٹ کرنے لگے. تو یہ اس وقت اسرائیل میں صورتحال ہے. آپ کے جواب کی مد میں عرض کر رہا ہوں کہ ایز اے نیشن اسرائیل ایک کولیپس کا شکار ہے, کیونکہ ایک کانفلکٹ نظر آ رہا ہے جوڈیشری اور گورنمنٹ میں, اور جس میں ایک بڑا ہمارے لیے ایک اچھا موقع ہے کہ اس وقت جب دشمن سے مراد وہ طاقتیں جو پاکستان کو معاذ اللہ نصف و نابود کرنا چاہتی ہیں, اسلام دشمن ہے, انسانیت دشمن ہے, ایسے ٹائم پہ ہمیں خود کو مضبوط کرنا ہے اور دشمن کی کمزوری سے فائدے اٹھاتے ہوئے ان کو مزید آگے کیسے پسپا کیا جا سکتا ہے اس کی تیاری کرنی ہے. فلسطین کے لیے تیاری کرنی ہے. اتنا ہی مضبوط فلسطین ہوتا جا رہا ہے, اتنا ہی مضبوط لبنان ہوتا جا رہا ہے, حزب اللہ اور دیگر جماعتیں ہوتی جا رہی ہیں.